السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ ثانویہ اولی، آج ہمیں القراءۃ الرشیدہ الجزء الثانی کا 12واں سبق پڑھنا ہے، جس کا عنوان ہے الامانۃ کنزن، یعنی امانت ایک خزانہ ہے۔ کنزن کا معنی ہوتا ہے مدفون خزانہ، مال جمع اس کی کنوزن آتی ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں سریٌ، سریٌ کا معنی ہے سخی، مالدار، معزز اور شریف آدمی، جمع اس کی اسریاء آتی ہے۔ یستجدی، استجدہ یستجدی استجداء باب استفعال سے، معنی اس کا ہوتا ہے مدد مانگنا، عطیہ مانگنا، بھیک مانگنا۔ حاجتن کا معنی ہوتا ہے ضرورت، حاجت، جمع اس کی حاجاتن آتی ہے۔ التقط، التقط یلتقط، التقاط کا معنی ہے زمین سے کوئی چیز اٹھانا، باب افتعال سے ہے۔ معجبن، معجبن کا معنی ہے حیرت زدہ، خوش۔ یہ اعجب یعجب اعجاب باب افعال کا اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ الکراء، کراء کا معنی ہے کرایہ، اجرت، مزدوری۔ الحیاکۃ، حیاکۃن کا معنی ہے بنائی، بنائی کا پیشہ۔ محاکۃن، محاکۃن کا معنی ہے بننے کی مشین۔ راتبن، راتبن کا معنی ہے تنخواہ، روزینہ، وظیفہ، جمع اس کی رواتب آتی ہے۔ رغدن، رغدن کا معنی ہے آسودگی، خوشحالی۔ یہ رغد یرغد باب سمع کا مصدر ہے رغدن۔ تقدم غلام صغیر فی الطریق الی سری مار بہ، تقدم یتقدم، تقدمن کا معنی آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ غلام کا معنی ہے بچہ، صغیر کا معنی ہے چھوٹا، ایک چھوٹا بچہ آگے بڑھا، فی الطریق راستے میں، الی سری مار بہ، الی سری، سری کا معنی ہوتا ہے سخی، مالدار، شریف اور معزز آدمی، جمع اسریاء آتی ہے۔ مار بہ، مر یمر، مرن کا معنی گزرنا ہوتا ہے۔ مارن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہاں پر حالت جر میں ہے مارن، چونکہ یہ سریٌ کی صفت ہے اور سریٌ الی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اسی لیے یہ صفت بھی مجرور ہے۔ مارن استعمال کیا جا رہا ہے بہی، اس سے، یعنی اس راستے سے۔ بہی میں ہی ضمیر کا مرجع الطریق ہے، یعنی راستے سے جو گزر رہا تھا۔ ترجمہ کیا ہے؟ تقدم غلام صغیر، ایک چھوٹا بچہ آگے بڑھا، فی الطریق راستے میں، الی سری مار بہ، ایک ایسے مالدار آدمی کے پاس جو کہ اس راستے سے گزر رہا تھا۔ واستجداہ شیئا من العطاء یسد بہ حاجتہ، واستجداہ شیئا من العطاء، اور اس نے اس سے کچھ عطیہ مانگا، کچھ بھیک مانگا، یسد بہ حاجتہ، جس عطیے کے ذریعے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ سد یسد سدن، الحاجتہ کا معنی ہے حاجت پوری کرنا، ضرورت پوری کرنا، اور بہی میں ہی ضمیر کا مرجع العطاء ہے۔ اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے فَأَعْطَاهُ قِرْشًا، اعطا یعطی، اعطاءً کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، دینا۔ قرشن، قرشن کا معنی ہوتا ہے سکہ، جمع قروشن آتی ہے۔ فَأَعْطَاهُ قِرْشًا، پس اس سخی آدمی نے اس لڑکے کو، اس طفل کو، اس بچے کو ایک سکہ دیا۔ فَأَخَذَهُ الْوَلَدُ شَاكِرًا، پس اس بچے نے اس سکے کو لے لیا، شاکرن، شکریہ ادا کرتے ہوئے، پس اس بچے نے اس سکے کو لے لیا شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ اخذہ میں ہو ضمیر کا مرجع قرشن ہے، اور شاکرن یہاں پر منصوب ہے حال واقع ہونے کی وجہ سے۔ وَدَعَا لَهُ بِالْخَيْرِ عَلَى مَا جَادَ بِهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَدَعَا لَهُ، اور اس نے اس کو دعا دی، یعنی اس بچے نے، اس طفل نے اس سری کو، اس مالدار آدمی کو، اس سخی آدمی کو دعا دی، بالخیر، خیر و بھلائی کی، علی ما جاد بہ من المعروف، جاد یجود جودتن کا معنی ہوتا ہے عمدہ ہونا، بہتر ہونا، اور جاد یجود جودتن بہ المعروف کا معنی ہوتا ہے بھلائی کرنا، احسان کرنا۔ ودعا لہ بالخیر، اور اس بچے نے اس سخی آدمی کو دعا دی، خیر و بھلائی کی، علی ما جاد بہ من المعروف، جو اس نے اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، جو اس نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا، اس کے بدلے میں۔ اس کے بعد ہے وَلَمَّا ابْتَعَدَ السَّرِيُّ مِنَ الصَّبِيِّ خَطَوَاتٍ سَقَطَ كِيسُ نُقُودِهِ وَرَآهُ الْغُلَامُ وَهُوَ يَسْقُطُ فَمَشَى وَالْتَقَطَهُ وَجَرَى نَحْوَ السَّرِيِّ مُسْرِعًا
وتقدم إليه قائلا هذا كيس نقودك يا سيدي سقط منك فالتقطته وجئت به إليك ولما ابتعد السری، اور جب مالدار آدمی دور ہوا من الصبی بچے سے خطوات چند قدم، جب مالدار آدمی دور ہوا بچے سے چند قدم، سقط کیس نقودہ، اس کے نقود کی تھیلی گر گئی، اس کے پیسوں کی تھیلی گر گئی، ورآہ الغلام وہو یسقط، اور بچے نے اس تھیلی کو دیکھ لیا اس حال میں کہ وہ گر رہی تھی، یعنی اس تھیلی کو گرتے ہوئے اس بچے نے دیکھ لیا۔ وہو یسقط میں واو حالیہ ہے، حال کو بتا رہا ہے کہ اس حال میں کہ وہ تھیلی گر رہی تھی۔ فمشى والتقطه وجرى نحو السری مسرعا، فمشى پس وہ بچہ چلا گیا، والتقطه اور اس نے اس کو اٹھا لیا، التقط کا معنی بتایا گیا تھا زمین سے کوئی چیز اٹھانا، وجرى نحو السری اور وہ دوڑا سخی آدمی کی طرف، مسرعا تیزی سے جلدی کرتے ہوئے، اور وہ بچہ جلدی کرتے ہوئے اس سخی آدمی کی طرف دوڑا۔ عبارت کا دوبارہ ترجمہ، فمشى والتقطه پس بچہ گیا، والتقطه اور اس نے اس کو اٹھا لیا، وجرى نحو السری مسرعا اور وہ مالدار آدمی کی طرف جلدی کرتے ہوئے دوڑا، وتقدم الیہ قائلا اور وہ اس کی طرف یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، ھذا کیس نقودک یا سیدی، اے میرے سردار، اے میرے آقا، یہ آپ کے نقود کی تھیلی ہے، سقط منک جو آپ سے گر گئی تھی، فالتقطته وجئت به الیک پس میں نے اسے اٹھا لیا، وجئت به الیک اور میں نے اسے آپ کے پاس لایا۔ فأخذه السید منه الکیس معجبا بأمانة غلام فقیر مثلہ، فأخذه السید پس رئیس آدمی نے لیا، منہ اس سے یعنی اس بچے سے، الکیسہ تھیلی کو، معجبا بأمانة غلام فقیر مثلہ، معجبا حیرت زدہ ہو کر کے، تعجب کرتے ہوئے، بأمانة غلام فقیر مثلہ اس جیسے غریب بچے کی امانت پر، اس جیسے غریب بچے کی امانت پر حیرت زدہ ہو کر کے، حیرت کرتے ہوئے، تعجب کرتے ہوئے اس نے اس سے تھیلی لے لی۔ وقال اور اس نے کہا، اتحب یا بنی ان تکون مکافأتک منی علی امانتک ان اعطیک نقودا او اجد لک عملا۔ اتحب یا بنی، اے میرے بیٹے کیا تم پسند کرتے ہو، ان تکون مکافأتک کہ ہو تمہارا معاوضہ، منی میری طرف سے، علی امانتک تمہاری امانت داری پر، یعنی تمہاری امانت داری کے بدلے میں میں تجھے کچھ معاوضہ دینا چاہتا ہوں، تم کیا پسند کرو گے؟ ان اعطیک نقودا او اجد لک عملا کہ میں تجھے کچھ نقدی دوں، او اجد لک عملا یا تمہارے لیے کچھ کام مہیا کر دوں، کیا تم پسند کرو گے؟ نقدی لینا چاہو گے یا کام کرنا چاہو گے؟ کون سی چیز تمہیں پسند ہے؟ فقال الصبی تو بچے نے جواب دیتے ہوئے کہا، العمل یا سیدی لکسب العیش، روزی کمانے کے لیے کام اے میرے سردار، خیر من نقود کام نقدی سے بہتر ہے، کیونکہ آخذھا اگر میں نقدی کو لوں گا، فتنفد سریعا نقدی جلدی ختم ہو جائے گی، پیسے جلدی ختم ہو جائیں گے، وتبقى حاجتی اور میری ضرورت، میری حاجت باقی رہے گی۔ فسر السری اجابته كما سرته امانته، سر یسر سرورا و مسرتا کا معنی خوش کرنا ہوتا ہے، باب نصارہ سے ہے، اجابته اس کے جواب نے، یعنی اس طفل کے جواب نے، اس بچے کے جواب نے، کما سرته امانته جیسا کہ اس کی امانت داری نے اسے خوش کیا تھا۔ فسر السری اجابته پس بچے کے جواب نے اس رئیس آدمی کو خوش کر دیا، کما سرته امانته جیسا کہ اس کی امانت داری نے اس رئیس کو خوش کر دیا تھا۔ اس جملہ میں السریہ کا لفظ منصوب ہے کیونکہ یہ سرا کا مفعول بہ ہے، اور اجابته حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ سرا کا فاعل ہے۔ اس کے بعد آگے ہے وَأَخَذَهُ تِلْمِيذًا بِالْقِرَاءِ يَتَعَلَّمُ الْحِيَاكَةَ فِي مَحَاكَةٍ لَهُ، وَأَخَذَهُ تِلْمِيذًا اور اس نے اس کو شاگرد بنا لیا،
बिलकिराए मजदूरी के तौर पर, और उसने उसको मजदूरी के तौर पर शागिर्द बना लिया। यतअल्लमुल हियाकता, वो कपड़ा बुनना सीखने लगा। फ़ी महाकतिन लहू, उसके कपड़ा बुनने की मशीन में, उसके कपड़ा बुनने की मशीन में वो कपड़ा बुनना सीखने लगा। यानी उस रईस ने, उस मालदार और सखी आदमी ने उस लड़के को अपने कपड़ा बुनने के कारखाना में मजदूरी के तौर पर तालिब इल्म बना लिया, लिहाजा वो लड़का उसमें कपड़ा बुनना सीखने लगा। वबाद सिनीन क़लाइला, क़लाइला ये कलील की जमा है, कलील का माना कम होता है, और कुछ सालों बाद, चंद सालों बाद, सारा ज़ालिका सबियो मिन अमहरिल उम्माल फिल मसनई व अक्सरिहिम रातिबन। सारा ज़ालिका सबियो, वो बच्चा हो गया, मिन अमहरिल उम्माल फिल मसनई, कारखाने के तमाम मज़दूरों में सबसे ज़्यादा तजर्बाकार माहिर हो गया। व अक्सरिहिम रातिबा, और तनख्वाह के एतबार से उनमें सबसे ज़्यादा हो गया, यानी उसकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा बढ़ गई। व अक्सरिहिम में हिम ज़मीर का मर्जा अल उम्माल है। व अखीरन तवल्ला रियासतल अमल कुल्लिही, तवल्ला या तवल्ला का माना है ज़िम्मेदारी लेना, बाब तफ़ाउल से फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, और अखीर में, लास्ट में, तवल्ला रियासतल अमल कुल्लिही, तमाम कामों की ज़िम्मेदारी उसके हाथ आ गई, तमाम ज़िम्मेदारियाँ उसको मिल गईं। बेसबब महारतिही व इखलासिही व अमानतिही, उसकी महारत, उसकी इखलास और उसकी अमानतदारी की वजह से, उसकी इन तमाम खूबियों की बिना पर उसे मुकम्मल काम की ज़िम्मेदारी मिल गई, उसे ज़िम्मेदार बना दिया गया। यहाँ पर महारत, इखलास और अमानह ये तमाम कलिमात मजरूर हैं। वजह यह है क्योंकि महारत का लफ्ज़ ये सबब का मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है, और इसी महारत के लफ्ज़ पर इखलास और अमानत का अत्फ़ है, इसीलिए इन दोनों कलिमात को भी मजरूर पढ़ा जा रहा है। उसके बाद है व आशा फ़ी ख़फ़्ज़िम मिनल ऐश व रग़दिन। आशा या ईश आयशन का माना ज़िंदगी गुजारना होता है। फ़ी ख़फ़्ज़िन, ख़फ़्ज़ुन का माना आसूदगी, खुशहाली होता है। ये ख़फ़ज़ यख़फ़िज़ु ज़रबा यज़रिबु का मस्दर है। मिनल ऐश, ज़िंदगी में से, व रग़दिन, इसका माना पहले बताया गया था, आसूदगी, खुशहाली, कुशादगी, ये ख़फ़्ज़ुन ही के माने में है। व आशा फ़ी ख़फ़्ज़िम मिनल ऐश व रग़दिन, और वो ज़िंदगी गुजारने लगा, फ़ी ख़फ़्ज़िम मिनल ऐश व रग़दिन, खुशहाली और आसूदगी के साथ, और वो आसूदगी और खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। तो आज का सबक हमारा पूरा हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।